خیارکم خیارکم لأہلہ، میرے بندو تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی بیوی بچی کے لیے اچھا ہے، اپنے شاگردوں کے لیے اچھا ہے، اپنے استادوں کے لیے اچھا ہے، اپنے معاشرے کے لیے اچھا ہے، عالم انسانیت کے لیے اچھا ہے، وہ سب سے اچھا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انک لعلی خلق کریم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اننی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ برادران اسلام، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ آیت کریمہ اور یہ حدیث پاک ہم لوگ بارہا سنتے ہیں، یہ شیریں آواز بارہا ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ آیت پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اپنے اس مشن کا اعلان فرمایا ہے کہ میں اخلاق کریمہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ خلق عظیم، اعلیٰ اخلاق، یہ سب باتیں ہم لوگ روز سنتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ جو بچہ بھی پیدا ہوگا اس کی کسی نہ کسی طرح کی کوئی ایک عادت ڈیولپ ہوگی۔ خلق کہتے ہیں عادت کو، رویے کو، سلوک کو۔ تو جو بھی پیدا ہوگا اس کی کسی نہ کسی طرح کی اس کی تربیت ہوگی، عادت ہوگی۔ بہت سے بچے پیدائشی طور پر اچھی عادات اور اچھی صفات کو اختیار کرتے ہیں، اور کئی بچوں کا ایسا ماحول مل جاتا ہے کہ ان کو جو ہے بری عادات کی لت لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ بات تمام انبیاء کی تاریخ میں ملتی ہے کہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل سے اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہمیشہ فائز رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے کہ آپ انبیاء میں سب پر فائق ہیں، انبیاء میں اعلیٰ میں اخلاق میں بھی سب پر آپ فائق ہیں۔ یہ بات قرآن مجید سے، احادیث سے ثابت ہے۔ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کے اندر اعلیٰ درجہ کی جو بھی خوبی ہو سکتی ہے، وہ تمام خوبیاں آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ اسی لیے آپ کی خوبیوں کو پرکھنے کے لیے، آپ کی خوبیوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے، ہر زمانے میں اس کا آئینہ سامنے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ ایک معیار بھی آپ کو عطا کیا۔ وہ معیار قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے، انسانی معاشرے سے جو کچھ چاہا ہے، جس طرح کا اخلاق مطلوب ہے، اس پورے معیار پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھال کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسی لیے آپ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور حدیث ہے کہ کان خلقہ القرآن، آپ قرآن مجید کی چلتی پھرتی تفسیر تھے۔ اللہ تعالیٰ کو جیسا اخلاق چاہیے، جیسی عادت چاہیے، جو ایک محبوب بندے سے مطلوب ہے، جو اللہ کو انعام عطا کرنے کے لیے جو صفات مطلوب ہیں، وہ آپ کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ ہم سیرت پاک کے کسی پہلو کو، آپ کا بچپنا، جوانی، نبوت کے ایام، کسی پہلو کو بھی اگر ہم اٹھا لیں
تو ہمیں ہر طرح سے آپ کی ذات گرامی اعلیٰ خوبیوں سے آراستہ نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جن سے یہ بڑا کام لینا ہوتا ہے، نبوت کا کام لینا ہوتا ہے، بچپن سے ہی ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ان کی فطرت ایسی سلیم بنتی ہے کہ وہ خوبیوں کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ تو اسی وجہ سے آپ کا بچپنا بھی، آپ کی جوانی بھی، اور جوانی کے بعد تو براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ کی ذات کی جانب کوئی ایک چھوٹی سی بری بات بھی منسوب دکھائی نہیں دیتی، جبکہ وہ جاہلیت کا زمانہ ہے، جبکہ بد اخلاقی وہاں عام ہے، جبکہ شراب، جوا، جھوٹ، بدقماشی، بد اخلاقی اس معاشرے کا وتیرہ ہے۔ اس معاشرے میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی برائی سے محفوظ ہے۔ بلکہ آپ کا ٹائٹل کیا ہے؟ آپ کا ٹائٹل صادق و امین ہے، اور کب سے ہے؟ بچپن سے ہے، جوانی سے ہے۔ جب کبھی جہاں آپ نے معاشرتی معاملے میں دخل ڈالا، اس حیثیت سے آپ کو ایکسیپٹ کیا گیا کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں، سچے ہیں، پاکیزہ کردار کے ہیں۔ کوہ صفا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے جب دعوت عام کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اپنے معاشرے سے، قریش کے سرداروں سے یہ تصدیق چاہیے کہ یہ بتاؤ، جو اعلان میں کرنے جا رہا ہوں، جس خطرے سے تمہیں آگاہ کرنے جا رہا ہوں، میں کوئی بات بتاؤں تو تم لوگ سچ مانو گے؟ ان تمام سرداروں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار تھے، آپ کی دعوت سے بیزار تھے، لیکن اس بات کو تسلیم کیا کہ آپ تو صادق اور امین ہیں ہمیشہ سے، آپ سچے ہیں، آپ کی بات کیوں نہیں مانی جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے زمانے میں، مدنی زمانے میں، جب قیصر کو خط بھیجا تو اس کو یہ لگا کہ یہ خط جو آیا ہے ذرا معلوم تو کریں عرب کے کچھ لوگوں سے کہ یہ جن کی طرف سے آیا ہے یہ صاحب کیسے ہیں، ان کی ذات کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ اس زمانے میں ابو سفیان جو اسلام کے دشمنوں میں بڑے دشمن تھے، وہاں سفر پر گئے ہوئے تھے، تجارت پر گئے ہوئے تھے۔ قیصر نے ان کو بلوایا کہ تمہارے یہاں سے مکے سے ایک پیغام آیا ہے اور یہ دعوت ہے، یہ آدمی کیسا ہے؟ قیصر کے دربار میں سفیان جو دشمن اسلام، کٹر اسلام ہے، ان کا اعلان یہ ہے کہ ان سے ہمارے اختلافات ہیں، اس کے باوجود یہ آدمی ہمیشہ سے سچا رہا ہے۔ صداقت کا یہ معیار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، دشمن بھی اعتراف کرے جس کا۔ امانت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے کتنے قصے ہم لوگوں نے پڑھے ہوں گے سیرت کی کتابوں میں۔ ہجرت کا جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک طرف آپ ہجرت کے سفر پر جا رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں، مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، دوسرے اپنے بھائی کو، حضرت علی کو اس بات کے لیے پیچھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ عرب کے کفار کے مشرکین کی جو امانتیں آپ کے پاس ہیں وہ ان کے حوالے کر دی جائے۔ غزوہ تبوک کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس واقعے میں، اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حصار کیا تھا، گھیرا بندی کی تھی۔ گھیرے سے باہر ایک غلام چرواہا رہ گیا، بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کلمہ پڑھو، ایمان میں داخل ہو۔ اس نے کہا میں کالا ہوں، اسود میرا نام بھی ہے، تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا کہ کالے گورے کی وہاں کوئی تمیز نہیں ہے، ہر شخص جنت میں جائے گا۔ اس نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تمہاری ذات اسلام میں ہے، یہ جو بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں، جاؤ پہلے ان کو واپس کر کے آؤ، اس کے مالک کو۔ حالت جنگ میں دشمن کا مال لوٹا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جاؤ پہلے یہ بکریاں واپس کر کے آؤ، یہ امانت جس کی ہے اس تک پہنچا کر کے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدانت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑکپن کا اظہار۔ دنیا کی جنگوں کی سب تاریخیں آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی،
بڑی بڑی تاریخیں پڑھی ہوں گی، ہمیشہ جنگیں ہوتی رہیں۔ فتح مکہ کا واقعہ اگر آپ نے پڑھا ہے اور پچھلی تمام جنگوں سے آپ نے موازنہ کیا ہے، ہمیشہ سے جن ظالموں سے آپ نبرد آزما تھے، آج ان پر فتح نصیب ہوئی۔ جس شہر کو بڑی تکلیف کے ساتھ آپ چھوڑ کر کے گئے تھے، اس شہر میں آپ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کمال ہے، کیا اخلاق ہے۔ ہماری یہ جنگ فرد کی جنگ نہیں تھی، ذات کی جنگ نہیں تھی، دین کی سربلندی کی جنگ تھی، کعبہ کو بتوں سے آزاد کرانے کی جنگ تھی۔ اب ہمارا یہ حرم بتوں سے آزاد ہوگا، اور آج کسی سے کسی طرح کو کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، اس سے پہلے کی کہانیاں آپ نے پڑھی ہوں گی۔ اس آزادی کے اعلان کے بعد ابو سفیان کے بیٹے اکرمہ کی بیوی آپ کے پاس پہنچی کہ آپ کو فاتحانہ مکے میں داخل ہوتے دیکھ کر اکرمہ بھاگ گئے کہ کہیں ندی میں کشتی میں سوار ہو کر کہیں اور چلے جائیں گے، اس لیے کہ آپ سخت انتقام لیں گے۔ کیا اس کے لیے بھی معافی ہے؟ تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا اکرمہ کا کردار، جب وہ حالت دشمنی میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہاں اس کے لیے بھی معافی ہے۔ تو کیا میں اسے واپس بلا لوں؟ وہ بھی اسے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاف فرمایا؟ جی میں نے اسے بھی معاف فرمایا۔ ہندا کا واقعہ، آپ کو بہت تکلیف پہنچی تھی جب آپ نے سنا تھا اس نہنجار عورت نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا۔ آپ نے طے کیا تھا کہ اس کا سامنا میں نہیں کروں گا۔ وہ حاضر ہوتی ہے، وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوتی ہے، اس کے لیے معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ صبر، تحمل، معافی، بڑکپن، بڑے انسان کا عظیم کردار، اس ذات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ نے یہ معیار قائم کیا تھا۔ میرے بھائیوں، پوری سیرت کی کتاب پڑھ جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو اعلان فرمایا ہے کہ مجھے اخلاق کریمہ کو سکھانے کے لیے اور اس کو درجہ اتمام پر پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ کبھی آپ نے نہیں فرمایا کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میری شخصیت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اپنی ذات کی آپ نے زیادہ فکر نہیں کی، اپنے اخلاق کو آپ نے زیادہ اس کا حوالہ نہیں دیا، لیکن آپ کی پوری تعلیمات کا خلاصہ جو ہے، آپ احادیث کی تمام کتب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات کا تذکرہ کم ملے گا، ہم لوگوں کی تقریروں میں زیادہ ملتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں جو پہلو بہت حاوی ہے، بہت غالب ہے، وہ انسان کو انسانیت سکھانے کی تعلیم ہے، اخلاق سکھانے کی تعلیم ہے، طریقہ زندگی سکھانے کی تعلیم ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ حدیث کا کوئی چیپٹر، حدیث کی کوئی کتاب کھول لیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، اپنے بندے کو اخلاق سکھاتے ہوئے ملیں گے۔ پوچھا ایک صحابی رسول نے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں زیادہ تر لوگ وہ جائیں گے جن کا معیار اعلیٰ پیمانے، اخلاق اعلیٰ پیمانے پر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے روز، قیامت کے روز آپ کو کس کی صحبت نصیب ہوگی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے قریب وہی ہو پائے گا دنیا میں جس کا اعلیٰ اخلاق رہا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ خیارکم خیارکم لأہلہ، میرے بندو تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی بیوی بچی کے لیے اچھا ہے، اپنے شاگردوں کے لیے اچھا ہے، اپنے استادوں کے لیے اچھا ہے، اپنے معاشرے کے لیے اچھا ہے، عالم انسانیت کے لیے اچھا ہے، وہ سب سے اچھا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جس پہلو کو بھی آپ اٹھائیے،
تو آپ اس بات کے لیے بے چین نظر آتے ہیں کہ کیسے میں اپنی بندوں کو، اپنی امت کو اندر سے دھو کر کے رکھ دوں، ٹھیک کر کے رکھ دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آخری عمر میں گورنر بنا کر کے بھیجتے ہیں۔ جب آپ کو گورنر بنا کر کے آپ نے روانہ کرنے کا عزم کیا تو پہلے بلایا اور کئی سوالات آپ نے پوچھے کہ کیا کرو گے معاذ وہاں جا کر کے۔ پھر آپ نے آپ کو جو وصیت کی اور جو تعلیم اور تلقین کی وہ یہی کہا کہ وہاں اہل کتاب زیادہ ہوں گے، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ پھر آپ نے ایک ایک اخلاقی قدروں کا نام لیا، سچ کا، امانت کا، صداقت کا، شجاعت کا، ایثار کا، قربانی کا۔ یہ فہرست اتنی بڑی ہے کہ کوئی آدمی ان اخلاق کریمہ کی فہرست بنا کر کے مکمل نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ ان کا خیال رکھو گے تو تم کامیاب ہوگے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا، چرچا کا یہ مہینہ ہے، اور کئی حوالوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم چرچا سنتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چرچا آپ کے اخلاق کا تو بہت ہمارے سامنے آتا ہے۔ بچے تقریروں کی مشق اسی موضوع پر کرتے ہیں، یہ اتنا آسان موضوع ہے، لیکن یہ موضوع جتنا آسان ہے میرے بھائیوں اتنا ہی اہم ہے۔ اس حصے تک تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اعلیٰ اخلاق پر تھے، ہمارے فخر کے لیے بھی بہت ہے۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا معاشرہ بنانا چاہتے تھے، جس صورت میں اپنی امت کو دیکھنا چاہتے تھے، میرے بھائیوں اس موقع پر جائزہ لینے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے لائق ہے؟ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے کے لائق ہے؟ آپ کی ان صفات کریمہ کا، قرآن مجید کی ان آیات کا ہم اگر آج کے اپنے حالات، اپنے احوال اور اپنے اخلاق سے موازنہ کریں، کوئی چیز میرے بھائیوں اس آئینے میں ہمیں شفاف نظر نہیں آتی۔ چہرہ داغدار، دامن داغدار، یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بڑی ہمت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ یاد کر رہے ہیں تو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیمات وہ سامنے رکھ کر کے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم اگر ذلیل اور خوار ہیں تو کیوں ہیں؟ ہماری امت کا کوئی وزن نہیں ہے تو کیوں ہے؟ سیدھا سا جواب ہے، ایک جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہ کہا تھا کہ تمہارے لیے معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم نے معیار دوسرے بہت سارے گڑھ لیے، ہمارا طریقہ زندگی دوسروں کے طریقوں پر چل پڑا، ہم نے بڑی سہولیات کو اپنے لیے اختیار کر لیا۔ میرے بھائیوں، عزت، سرفرازی، سرخروئی سب کو عزیز ہے، ہر ذات کو بھی، ہر معاشرے کو بھی، ہر قوم کو بھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بلا شبہ عزت دلانے والا اسوہ ہے۔ آپ کا طریقہ بلا شبہ سرفرازی کا طریقہ ہے۔ تو ہم لوگوں کو خاص طور پر جب ہم آج کل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو خاص طور سے یاد کر رہے ہیں تو اپنی شخصیت کو اس سیرت کے آئینے میں ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ جہاں جہاں داغ دکھائی دے اس داغ کو چھوڑانا چاہیے، دھونا چاہیے۔ یہ موضوع صرف تقریر کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی نشاندہی فرمائی ہے کہ تقریریں کرنے والے بہت پیدا ہو جائیں گے، خوب لچھے دار تقریریں کریں گے، مگر کردار نہیں ہوگا، اخلاق کا معیار اعلیٰ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو اب وہ جستجو کرنی ہے کہ کیا کریں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے کے لیے۔
تمام دوسرے اسوہ کو چھوڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا کوئی صفحہ بھی اٹھا لیجئے، اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی کردار اس میں بتایا گیا ہے۔ تو قرآن کو آئینہ بنا کر، اسوہ بنا کر کے اس کی روشنی میں ہم کو اپنی زندگی استوار کرنی ہے۔ قرآن پڑھنا پڑے گا۔ قرآن پڑھنے کی کتاب ہے میرے بھائیوں، ذہن سے نکال دیجئے کہ وہ صرف ثواب حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں آئی۔ کتاب کا مقصد یہ ہے کہ وہ پڑھی جائے اور اس کا جو مضمون ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے رہتے تھے، صحابہ نے جس طرح سے اس طریقے کو اختیار کیا تھا، ایسی صحبتیں تلاش کر کے وہ صحبت ہم کو اختیار کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام برائی سے جس طرح سے نفرت کرتے تھے، ہر دم پناہ مانگتے تھے، اس طرح سے ہم لوگوں کو برائی سے پناہ مانگنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں تمام تبلیغ تلقین کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور بڑی لجاجت کے ساتھ دعا بھی فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بھی دعاؤں کی تلقین کی۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے ہمیں احسن تقویم پر پیدا کیا، بہت خوبصورت بنایا، اشرف المخلوقات میں بنایا، اے اللہ میرے اخلاق کو بھی پاکیزہ کر دے، حسن خلق سے آراستہ کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ یہ دعا سب لوگ کریں۔ اللہم انی اسألک العافیۃ والصحۃ وحسن الخلق، اے اللہ مجھے صحت عطا فرما، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اے اللہ میری سیرت کو اچھا کر دے، میرے کردار کو پاکیزہ بنا دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی عزت دلانے والا طریقہ ہے۔ اسی طریقے پر چل کر کے ہم عزت حاصل کرتے ہیں۔ پناہ مانگیے ان تمام طریقوں سے جو ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر کرتے ہیں، مگر وہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا، رسول کے طریقے کے خلاف وہ طریقہ ہوتا ہے۔ جو باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائیں وہی ہماری پسند بننی چاہیے۔ جن باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ان تمام باتوں سے ہمیں لازماً شعوری طور پر رکنا چاہیے۔ دنیا کیا کرتی ہے اور کس طرح سے اپنے آئیڈیل سے محبت کرتی ہے، ہم کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معیاری محبت کرنے کا جو طریقہ قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے، اسی طریقوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو دعا فرمائیں، عظیم گھڑی ہے، مشکل وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو حقیقی طور پر اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ معیار تھا، جن اعلیٰ اخلاق و صفات سے آپ آراستہ تھے، اللہ تعالیٰ ان صفات کو ہمارے اندر مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔